الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. پچھلے درس میں پچھلی مجلس میں ایک چیز ہم نے آخری دیکھی کہ بے گناہ سے یا ایسے انسان سے انتقام لینا جس کا جرم نہ ہو اور ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینا، یہ بھی جاہلیت کی برائیوں میں سے ہے. اس کے بعد نمبر 91 تعییر الرجل بما فی غیرہ فقال اعیرته بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. ایک کے نقص پر دوسرے کو عار دلانا. ایک انسان سے جڑا ہوا کوئی دوسرا انسان ہو، اس کا رشتہ دار، ماں باپ یا اولاد، ان کی وجہ سے کس کو عار دلانا، اس کو ذلیل کرنا. کسی اور کے عیب کی وجہ سے اس سے جڑے ہوئے انسان کو اس کو ذلیل کرنا، اس کو عار دلانا. جیسے آدمی کو ایسے عیب پر عار دلانا جو کسی اور میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ماں کے سبب عار دلائی، تمہارے اندر اب بھی کچھ جاہلیت باقی ہے. یہ اصل میں اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف. معروف ابن سوید کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربدہ، ربدہ میں میری ملاقات ہوئی اس مقام پر ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، ان پر ایک لباس تھا اور ان کے غلام پر بھی ایک لباس تھا، دونوں سیم، یعنی اوپر جو حلہ پہنا جاتا ہے ان پر بھی اور غلام پر بھی. وسألته عن ذلك، میں نے ان سے پوچھا کیوں ایسا، کیوں دونوں غلام اور آپ دونوں ایک ہی؟ فقال انی سابقت رجلا فعیرته بامہ، میں نے ایک آدمی سے میرا بات بڑھ گئی تو میں نے اس کو اس کی ماں کے نام سے عار دلائی. ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ یہ اپنے سودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، حبشی عورت کا بیٹا غلام، تو یہ عرب وہ حبشی، تو کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، تو ماں کا تذکرہ بیچ میں لا کے اس کو عار دلائی، ذلیل کرنے کے اعتبار سے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے اعتبار سے. فقال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرته بامہ، اے ابو ذر اس کی ماں کے نام سے تم اس کو عار دلاتے ہو، تمہارے آپس کے معاملے میں ماں کو درمیان میں لا کر اس کو ذلیل کر رہے ہو، عار دلاتے ہو. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو ایسے شخص ہو جس میں ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے. اخوانکم خوالکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم، یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اللہ ہے جس نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے. تمہارا اپنا کوئی فضل اور شرف نہیں ہے کہ تم آزاد ہو اور یہ غلام ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ اللہ ہے جس نے اس کو تمہارے ماتحتی میں دیا ہے. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص اس کا بھائی اس کے ماتحت ہو جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائیں. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائیں. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھا نہ سکیں. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ، اور اگر بوجھ ڈال ہی دو تو خود بھی اس میں ان کی مدد کرو. ایسا کام ان سے لیتے ہو جو نہیں کر سکتے ہیں، غلط. اگر واقعی مشکل کام ہے اور کروانا ہی ہے تو ان کو بھی اس میں مدد کرنی پڑے گی. مالک مدد کرے گا غلام کی. یہ اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث، صحابی ہیں اور ایک غلام کو ماں کی عار دلانے سے، کالی عورت کے بیٹے، حبشی عورت کے بیٹے، اس طرح سے عار دلائی. آپ نے کہا یہ جاہلیت کا اثر تم میں ابھی بھی باقی ہے. گورے کالے کا فرق آج بھی مغربی ممالک اپنے ہاں سے مٹا نہیں سکتے. آج بھی اتنا جدید پڑھ لکھ کے بھی آج پھر بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امی امت سے اس کو نکال دیا. معلوم ہوا کہ جہالت کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. پڑھ لکھ کے بھی آدمی جاہل رہ سکتا ہے. آج بھی جاہلیت وہاں پر ہے. آج بھی کتنے کالوں کو گورے قتل کرتے ہیں اور بالعکس. یہ جو رنگ کی دشمنی ہے اسلام اس کو ختم کر دیا ہے.
مسجد نبوی کا مؤذن کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی، کالے رنگ کا شخص، حبشہ کا۔ اسلام نے نسل پرستی اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفوق اور فخر بازی ختم کر دیا۔ کوئی اپنے رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی پر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ میں عرب ہوں تو اجمی ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں فلانے خاندان کا ہوں تو کمتر خاندان کا ہے، تیری کوئی اصل نہیں ہے۔ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، میں زمانے سے مسلمان ہوں۔ اس طرح کی تقریر کر کے اور کسی کو عار دلانا، بھائی بہن ماں باپ، خصوصاً ماں باپ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے۔